اس کے بعد ایک تیسری اور آخری بات مجھے بیان کرنی ہے کہ ہمارے یہاں جو بچیاں، جو ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بٹھایا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے مذہب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے مذہب کے اوپر قائم رہتے ہوئے دوسرے سے شادی کر لو، تم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارو، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یعنی اگر مسلمان لڑکی ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر اپنے مذہب پر قائم رہے گا اور تم اپنے مذہب کے اوپر قائم رہنا، اور اگر اس کے برعکس ہے تو اس سے بھی یہی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ مذہب بدلوایا جاتا ہے۔ پہلی صورت کے اندر کہ اگر مذہب تبدیل نہیں کروایا جاتا تو ہمارے نوجوانوں کو اور سبھی کو ہمیں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مسلمان کا نکاح صرف مسلمان کے ساتھ ہو سکتا ہے، مسلمان کا نکاح صرف مسلمان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مسلمان مرد کا نکاح غیر مسلم کے ساتھ، ایک کافر کے ساتھ منعقد ہوتا ہی نہیں۔ لہذا اگر کوئی مسلمان لڑکی یا کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر کے ساتھ شادی کرے گا تو وہ نکاح اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، اور جب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تو ان کا میاں بیوی کی طرح رہنا اور میاں بیوی جیسے تعلقات قائم کرنا یہ شریعت کی نظر میں برابر حرام ہے، یہ برابر گناہ کے مرتکب ہیں، برابر زناکاری کے مرتکب ہوتے رہیں گے ساری زندگی۔ اس کے بعد یہ بھی بات سوچنی چاہیے کہ میاں بیوی کا تعلق اللہ رب العزت نے اس طور پر بنایا ہے کہ ان میں آپس میں پیار اور محبت ہو، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کا تعلق اللہ رب العزت نے اس رشتے کے اندر رکھا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے نکاح میں رہے اس حال میں کہ وہ اس کی بیوی بن کر رہے اور پھر اس کو اس سے محبت نہ ہو اور پھر وہ اس کا اثر بھی قبول نہ کرے؟ کیا ایسا ممکن نظر آتا ہے؟ کسی بھی صورت سے ایسا ممکن ہی نظر نہیں آتا کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے زیر اثر رہے اور پھر اس کے عقیدے کو قبول نہ کرے، ان کے یہاں کے رسم و رواج کو قبول نہ کرے۔ اور اس کی واضح سی مثال موجود ہے کہ پرانے زمانے کے اندر غیروں سے، کافروں سے مسلمان کا نکاح کرنا جائز تھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ لیکن اشارے کے طور پر بس میں یہاں پر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے ان کا بیٹا بھی کافر ہی رہا اور کافر ہونے کی حالت میں مرا۔ یہ اس کے اثرات ہیں کہ جب غیر مذہب میں شادی ہوگی تو اس کا نتیجہ اس شکل کے اندر ظاہر ہوگا۔ اولاد کے تعلقات کا کیا ہوگا؟ اور جن لڑکیوں نے، جن ہماری بہنوں نے یہ کام کیا ہے، ان کے بیانات اور ان کے انٹرویو اگر ہم سنیں گے تو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ سالوں تک جب تک ان کے جسم کے اندر رمق باقی تھی، جب تک ان کا جسم پرکشش تھا، تو جب تک ان کو رکھا گیا، جب تک ان کی ڈیمانڈیں پوری ہوتی نہیں، ان کو پیسہ ملتا رہا، صرف اور صرف کیونکہ یہ والا تعلق صرف مذہبی جذبات کے تحت کیا گیا تھا۔ اور جب مذہبی جذبات وہ مغلوب ہو گئے اور کوئی اور آفر سامنے سے آ گیا، کسی دوسرے ذریعے سے، کسی دوسرے راستے سے زیادہ پیسے ملنے کا جب آفر سامنے آیا تو انہوں نے پہلی والی کو چھوڑ دیا اور پھر دوسری جگہ اپنا رشتہ بنا لیا۔ کتنے سارے واقعات ہیں، کتنی مسلمان لڑکیوں کی، کتنی مسلمان بہنوں کی زندگیاں خراب ہو چکی۔ اور دوسری صورت میں کہ اگر اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو پھر تو سیدھی سی بات ہے، پھر کیا کہا جائے گا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ اگر کوئی مسلمان بچی یا کوئی مسلمان لڑکا اگر اپنا مذہب ہی چھوڑ دے پھر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اور یہ تو اتنا سخت مسئلہ ہے ارتداد کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا یا لڑکی اس نے اپنا مذہب بدل لیا تو قرآن و حدیث کا مسلک یہ ہے کہ اس نے پہلی جتنی بھی عبادتیں کی تھیں اگر وہ آخر عمر میں توبہ بھی کر لیے تو اس وقت کی بات ہے، اس وقت میں بھی اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر آخر عمر میں 10 سال بعد 20 سال بعد توبہ کر لے تو توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن پہلے کی نمازیں وہ ختم، پہلے کے روزے وہ ختم، پہلے کے جتنے بھی اعمال کیے، جتنا بھی ذکر کیا، جتنے بھی بڑے سے بڑے اعمال کیے، حتیٰ کہ اگر حج بھی کر لیا تو وہ حج بھی ختم، عمرے کیے وہ بھی ختم، جتنے بھی اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے ختم۔ بیوی اگر اسلام پر باقی ہے، اگر وہ شادی شدہ تھا بعد میں مرتد ہوا ہے، بیوی نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اس ایسے شخص کو کہ جو مذہب بدل کر شادی کر لے، ایسے شخص کے بارے میں کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن بھی نہیں کیا جائے گا اور اس سے کسی قسم کے کوئی تعلق بھی نہیں رکھے جائیں گے۔ اور اگر وہ آخر وقت تک توبہ نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کافر ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔